الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وقال تعالی وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بندے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش پہلے کریں، پھر اللہ ان کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ اور اگر بندے اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر نہ کریں، کوشش نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ ان کی زندگی کو بدل ڈالے۔ اس قاعدہ کلیہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر دلایا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو کہ تمہاری زندگی میں اصلاح ہو۔ آپ دیکھیں بیماری پھیل گئی کورونا کی، تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ فکر مند ہو گیا، امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، عالم بھی، جاہل بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، ہر آدمی فکر ہو گیا کہ ہم اس بیماری سے بچ جائیں۔ جو ترکیب اسے سکھائی گئی ہر آدمی وہ کر رہا ہے، پسند آئے نہ آئے۔ اچھا خاصا انسان، اچھا خاصا چہرہ، منہ پہ کپڑا ڈالے ہیں، ماسک لگائے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہیں، مگر مجبوری ہے، ہر کوئی لگا رہا ہے۔ افسران بھی لگا رہے ہیں، منسٹران بھی لگا رہے ہیں، علماء بھی لگا رہے ہیں، عوام بھی لگا رہے ہیں، عورتیں بھی لگا رہے نہیں لگا رہے۔ سب کو ایک فکر سوار ہو گئی کہ یہ بیماری ہے، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے، تو جو ترکیب ہمیں بتائی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر ایک کرنے لگا۔ یہ بیماری انسان کی صرف جان کی دشمن تھی، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کی دشمن ہیں، اور وہ بیماری عام ہے، اور وہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا میں ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، ایمان والے، اللہ والے فکر مند ہیں، چیخ کر پکار کر قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ فکر کرو۔ آج بے ایمانی، بدعمالی، خرابیاں، گندگیاں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ برائیاں بے تحاشا بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور برق رفتاری کے ساتھ ہمارے سماج میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ فکر کرو کہ ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ایمان کی نعمت، وہ بچ جائے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ہمارے جان کے خلاف نہیں ہے، یہ جان کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے جان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ جان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو خدا کی طرف سے وہ
آ گیا تھا، ہے نا، کورونا، لیکن جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، ہمارے ایمان کو برباد کر دینے کے لیے، ہمیں ایمان سے الگ کر دینے کے لیے ایک تحریک ہے، ایک کوششیں ہیں، سازشیں ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ہم ایمان والوں کو اسی وقت فکر کر لینا ہے، اگر ہم نے فکر نہیں کیا تو آگے بہت نقصان ہوگا، پھر فکر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا ہماری کوششیں رائگاں ہو جائیں گی۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ترقیات بہت ہیں، ہاں ہمارے نسلوں میں تعلیم بہت ہے، ترقی بہت ہے، یقیناً ہے۔ اگر ترقی اونچے اونچے مکانوں کا نام ہے تو ترقی ہے، اگر ترقی اچھے خاصے انسان کا ننگا ہو جانا ترقی ہے تو ترقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ برا مت مانیے گا، کچھ باتیں بری لگ جاتی ہیں۔ میں نے یہ لفظ کہا ننگا ہو جانا ترقی ہے، اور ہر کوئی اگر ننگا ہونے کے لیے تیار ہو جائے کہ اسی میں ترقی ہے، تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، شرم و حیا عطا فرمایا ہے، وہ تو اپنا سر جھکا لے گا، شرم سے سر اپنا جھکا لے گا، اپنی آنکھیں بند کر لے گا۔ لیکن اگر قوم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارا کپڑوں سے بے نیاز ہو جانا اور ہمارے جسم کا کھلا ہوا ہونا ہماری ترقی کا راز ہے، تو اب اس کے رونے کے سوا تو کچھ نہیں بچا ہمارے لیے۔ ایک رفتار ہے ترقی کی، تعلیم بہت ہے، رزق روزی بہت ہے، مکانات بڑے اونچے اونچے ہیں، رہائش کا طرز بدل چکا ہے، یہ سب ترقیات ہیں جن کو ہم ترقی مانتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ترقی تو ہمارے ایمان کی ترقی اصل ترقی ہے، ہمارے اعمال کی ترقی اصل ترقی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی نمازی نہیں تھا، نمازی بن جائے تو یہ ترقی ہے۔ ہمارے گھر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، وہ طریقہ ہمارے نسلوں میں آ جائے، ہماری عورتوں میں آ جائے، ہمارے بچوں میں آ جائے، ہم اس کو ترقی مانیں گے۔ باقی عمارتوں کی ترقی اور دولت کی ترقی اور تعلیم کی ترقی صرف ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، یہ تو پوری دنیا کی تھوکی ہوئی چیز ہے، یہ تھوکی ہوئی چیز ہے دوسری قوموں کی، جس کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ ہم نے اللہ کے اس دین کو اپنایا ہے جس دین پر اللہ نے دنیا کے اندر بھی سربلندی اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، جس دین پر اللہ نے آخرت میں ہمیشہ کے لیے خوشیوں کی جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ ہم نے اس دین کو اپنایا ہے، ہم اس دین کو بھول نہیں سکتے، دین کو بھول جائیں گے ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں، کتنا ہے، اور ہم اس کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی چند آیات آپ مطالعہ کر لیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعہ حکم فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اہل کہتے ہیں جو رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ہو، جو ہمارے ماتحت جس کی ہم ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ سب اہل میں آتے ہیں، ان میں بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، سب اہل آتے ہیں، اہل کہلاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ تو کیا ہم قرآن پاک پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر، معنی سمجھ کر ہم صرف یہ کہہ کے نکل جائیں گے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، ہم تو آپ سے زیادہ محتاج ہیں؟ یہ تو امت کے ایک ایک فرد کا سبق ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ آپ کے اوپر قرآن پاک کو اتار کر قیامت تک آنے والے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ اور آگے دیکھیے کیسی بات اللہ نے فرما دیا، جو گویا ہمارے دل کا چھپا ہوا راز تھا، اللہ نے اس کو کھول دیا۔ سب سے زیادہ ہمارے سامنے جو رکاوٹیں بنتی ہیں وہ رزق، روزی ہے نا، ہر چیز میں روزی رکاوٹ ہے، نماز میں روزی رکاوٹ ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں روزی رکاوٹ ہے، زندگی کا ہر اچھا کام کرنے میں، عمل کرنے میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ روزی کی فکر ہونی چاہیے، روزی بہت بڑی چیز ہے۔ رزق کے لیے، دولت کے لیے نماز چھوٹ جائے، پیشانی پہ ایک قطرہ پسینہ نہیں آ سکتا۔ روزی کے لیے باپ ماں کا رشتہ ختم ہو جائے، روزی کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا دینا پڑے، روزی کے لیے اپنے بہن کا حق مار دینا پڑے، روزی کے لیے ہمیں چوری کر لینا پڑے، روزی کے لیے ہمیں ڈاکہ ڈال دینا پڑے، روزی کے لیے کسی کو نعوذ باللہ مرڈر کر دینا پڑے، روزی کے لیے سب کچھ کر دینا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزی تو بہت بڑی چیز، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ہمارے دل کے اس چور کو پکڑ لیا اور فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے بتا دیا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ خالق کائنات نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ ذمہ لیا ہے، یہ اعلان کیا ہے، یہ ذمہ داری اپنے لیے رکھا ہے کہ روزی دینا میرا کام ہے، اور ہم روزی دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے چاند کو پیدا کر دیا، ہم نے سورج کو پیدا کر دیا، ہم نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا، ہم نے پانی کو برسا دیا، ہم نے زمین سے غلوں کو نکال دیا، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک بندے کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک پرندے کو، ایک ایک چوٹی کو، ایک ایک سانپ اور بچھو کو، ہر جاندار کو روزی دینا یہ ہمارا کام ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار زمین پر ہیں سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ نے ڈنکے کے چوٹ پر قرآن میں اعلان کر دیا۔ روزی دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہے نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، لیکن آپ کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ آپ کا انجام اچھا ہو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت کا اچھا ہونا وہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم روزی کے لیے اگر اپنی زندگی کو برباد کر دیں، اپنے ایمان کو برباد کر دیں تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بہت نقصان کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کو اللہ سے ڈرائیے، ان سب کو اللہ سے ڈراتے رہیے۔ دیکھیے تبلیغ کا طریقہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا انداز بھی بتلا رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو آپ کو پورے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، تو آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے نماز کا حکم،
اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں عشیرتک الاقربین، آپ ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک فکر سوار ہو گیا، آپ ایک ایک رشتہ دار کے گھر میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ لخت جگر خاتون جنت، بڑی پیاری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہاں بھی گئے، کہا بیٹی فاطمہ اپنے لیے جو وہ کر لو جو تمہارے آخرت میں کام آئے، مت سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو اس لیے تم بخشی جاؤ۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ ہم تو اللہ کے اتنے بڑے نبی کی بیٹی ہیں، تو میرا تو بغیر نماز پڑھے اب بغیر اچھا کام کیے میرا سارا کام چل جائے گا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا اپنے لیے وہ کر لو جو تمہیں کام آئے آخرت میں، یہ مت سوچنا کہ بیٹی ہو نبی کی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر آپ گئے اپنے پھوپھی کے گھر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں اور کہا میری پھوپھی صفیہ آپ اپنے لیے وہ کر لیں جو آپ کو کام آئے، آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ نبی کی پھوپھی ہیں، بڑی پیاری پھوپھی ہیں تو آپ کے کام آ جائے گا نبی کا رشتہ، یہ کام نہیں آئے گا۔ نبی کا رشتہ ہونا کام نہیں آئے گا، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر نبی کے بارے میں جہاں جہاں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، یہ آتا ہے کہ نبیوں کو بھی اپنے نسل کی، اپنے اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے بیٹوں کی، ہر ایک کی فکر، پوری امت کی فکر تھی، لیکن کام شروع کیا اپنے گھر سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں دیکھا بت پرستی کا منظر تو سب سے پہلے اپنے باپ سے پوچھا، قرآن میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہو اور پوجا کرو گے اس کی؟ یہ نہیں دیکھا کہ میرے ابا ہیں، کہا غلط کام ہے ٹوکیں گے۔ جا بجا قرآن میں ذکر ہے ما تعبدون، ایسے بتوں کی کیوں آپ عبادت کر رہے ہو جس کو آپ خود بناتے ہو، جو آپ کا نفع نقصان کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کو معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ پہلے باپ سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی فکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اب سوچیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی نہیں ہونا چاہیے جو یہ دعا نہ پڑھے، ہر آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو کر ہی لے کہ اللہ سے مانگ لے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے نمازی بنا دیجئے، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیجئے۔ ہم تو یہ دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر ہم ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کا کوئی عمل ہماری اصلاح کے لیے نہیں، تو ہم کم سے کم اپنے رب سے رشتہ جوڑ کر اپنے رب سے ہی اپنی ہدایت کی فکر کر لیں، بھیک مانگ لیں، اے ہمارے رب ہمیں نمازی بنا دیجئے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کا بھی ہمیں موقع نہیں، فکر نہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک امت پر محنت کرتے رہے، فکر کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، مگر وہاں تو گمراہی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ 950 سال کی مدت کوئی معمولی مدت ہے، اور ایک ہی کام ہے کہ یہ اتنی امت جو آپ کے سامنے ہے یہ راہ راست پر لگ جائے۔
نوح علیہ السلام نے ذرا بھی کوتاہی نہیں کیا. پورا قرآن گواہ ہے، پوری سورہ نوح گواہ ہے اس بات کی کہ کس کس انداز میں نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے سدھارنے کی کوشش کیا، کیا کیا تکلیف نہیں برداشت کیا. مگر امت کو نہیں سدھرنا تھا، نہیں سدھری. پھر عذاب آ گیا. جب عذاب آ گیا تو عذاب میں رشتہ داری تو چلتی نہیں ہے، وہاں تو ایک دم دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے بس وہی بچے گا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ نہیں بچے گا، چاہے وہ کوئی ہو. اب جب طوفان آیا، کشتی پانی پر ڈولنے لگی اور سامنے نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا دکھائی پڑ گیا. ابھی تو آپ فکر کر رہے تھے کہ گائے بچ جائے، بھینس بچ جائے، چوہا بچ جائے، بلی بچ جائے، کتا بچ جائے، سانپ بچ جائے، بچھو بچ جائے، سارے جاندار بچ جائیں. سب کو پکڑ پکڑ کے کشتی میں بٹھا رہے تھے، اور جتنے کلمہ والے ہیں وہ بچ جائیں، سب کو اٹھا اٹھا کے کشتی میں بٹھا رہے تھے. اور کشتی تھی کہ یوں ڈول رہی ہے اور سامنے بیٹا نظر پڑ گیا. تو ایک باپ اگر ہے اور باپ کے دل میں بیٹے کی جگہ ہے تو وہ تو ایک دم سے گڑبڑا جائے گا. اور نوح علیہ السلام نے بڑے الحاح کے ساتھ التجا کیا، میرے رب میرے بیٹے کو بچا. پہلے تو بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ جلدی کلمہ پڑھو اور کشتی میں بیٹھ جاؤ. جلدی سے کہا کلمہ پڑھو، کشتی میں بیٹھ جاؤ. ولا تکن مع الکافرین یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، بس ایک ٹکٹ ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھو اور کشتی میں بیٹھو، اور کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر کلمہ پڑھا نہیں. فرمایا لا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ وہ کافر نہیں تھا وہ، لیکن کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کافروں کا حشر ہو گیا. اس کا کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا. ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نسلیں، ہماری اولاد کن کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کن کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں، کن کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا دن کٹ رہا رات کٹ رہی. ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ساتھ ہونا یہ اچھی بات بھی ہے اور خراب بات بھی ہے. اچھوں کا ساتھ ہوگا، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچا ہو جائے گا. ولا تکن مع الکافرین، مت ہو جاؤ کافروں کے ساتھ، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ ہو سکتا تم بھی کافر ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کا ہم تو پہاڑ پر پناہ لے لیں گے. ارے پانی کتنا اٹھے گا، خطرے کی نشان سے میٹر 2 میٹر 10 میٹر 5 میٹر، ہم تو پہاڑ کے اوپر میں ہوں گے، وہاں تھوڑا ہی پانی پہنچے گا، ہم وہاں جائیں گے. یعصمنی من الماء، ہم پانی سے بچ جائیں گے. تو نبی تھے نا، نبی تو جان چکے تھے کہ آج اللہ کا تیور بہت خطرناک ہے، آج تو کوئی نہیں بچنے والا. جن کو بچنا تھا اللہ کے حکم سے ہم نے کشتی میں بٹھا لیا ہے، آج جو کشتی سے باہر ہوگا وہ بچ نہیں سکتا. تو کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. مگر وہ ڈوب گیا. پھر بھی باپ تھے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرا اہل وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا میرا رب میرا خاندان باہر کھڑا ہے، اس کو تو بچا دیجئے. تو اللہ نے بڑی زبردست ڈانٹ دیا نبی کو. اللہ کو حق ہے، اللہ کسی کو ڈانٹ سکتے.
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا خاندان نہیں ہے، جس کو تم اپنے خون کا رشتہ کی بنیاد پر خاندان بتا رہے ہو وہ تمہارے روح کے خاندان میں نہیں آتا ہے، ایمان کے خاندان میں نہیں آتا، اس کے لیے سوال مت کرو۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے ہیں مجھ سے۔ انہ عمل غیر صالح، اس نے غلط کام کیا ہے، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے گا، آپ نبی ہیں۔ دیکھا قرآن کا تیور کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم نے کیا سوچ لیا ہے کہ ہم نمازی ہیں تو ہماری اولاد کی بخشایت ہو جائے گی، ہم نمازی ہیں تو ابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں گے تو کام چل جائے گا۔ یہاں تو ہر ایک فرد سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو ذمہ دار ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک ذمہ داری نبھایا تھا۔ برائیاں پھیل رہی تھیں، بے حیائیاں عام ہو رہی تھیں، اور تم بڑے مزے لے رہے تھے کہ ہماری نسلیں ترقی کر رہی ہیں۔ یہ ترقی ہے؟ بدن کا چھپنا ترقی ہے کہ بدن کا کھلنا ترقی ہے؟ یہ ہر آدمی سوچ لے بیٹھ کے۔ اب بدن کا کھولنا بھی کیا ہوئے ختم ہو گئے۔ کتنی مرتبہ ہم نے بڑے محبت سے کہا اپنے نوجوان دوستوں کو کہ دیکھو یہ نماز بڑی قیمتی عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے، نماز سیکھ کر پڑھو، نماز طریقے سے قاعدے قانون سے پڑھو، نماز کے جو فرائض و شرائط ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھو۔ لیکن صرف نماز پڑھ لینا اور یہ نہیں سوچنا کہ ہماری نماز ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی، ہماری نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ فکر نہیں۔ ایک آدمی اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتا ہے تو ہر وقت ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر روک دے، کہاں پر میرا چھنا جائے، کہاں پر میرا دشمن نقصان پہنچا دے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، مگر فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، نماز ہماری قاعدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، نماز کے جو شرائط ہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پینٹ پہن کر نماز پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ ہم تو نہیں ہیں جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ پینٹ پہننے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی، ہم نہیں قسم کھا رہے، جو کھا رہے ہیں وہ جانے۔ لیکن اتنا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کپڑا جس کی وجہ سے کمر کھل جائے اور کمر کے نیچے کا حصہ کھل جائے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اور پہلے بھی کیا ہے، کہا کہ اس کی نماز نہیں ہو۔ جو سطر چھپانا فرض ہے نا، اگر کوئی سطر کھل جائے ذرا سا بھی تو نماز نہیں ہوگی، آپ مگن ہے کہ ہماری نماز ہو رہی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں پینٹ پہننے سے منع کرنے والے؟ ہم نہیں ہوتے، ہم نہیں منع کر رہے، آپ کو مبارک ہو انگریزوں کی نقل کرنا، آپ کو مبارک ہو، مگر آپ اپنی نماز کی تو فکر کر لو۔ جب کمر کھل گیا، کمر کے نیچے کا حصہ کھل گیا سجدے میں رکوع میں، آپ کی نماز کدھر ہوگی؟ اور یہ کیا شوق ہے کہ ایک دم اتنی بڑی کپڑا پہننا، اتنی بڑی کپڑا پہننا۔ ایک ایرانی بہت پہلے ہندوستان آیا تھا، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک ایرانی بہت پہلے ہندوستان آیا تھا، گھوم گھام کر سیر کر کے واپس گیا، تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں کوئی خاص بات دیکھا ہے تو بتاؤ، کہاں 3 خاص بات دیکھا ہے۔ بولا کیا دیکھا ہے؟ پہلا تو اس نے تاثر قائم کیا ہندوستانیوں پر کہ آہاں دال روٹی میں خورند، کیا غلہ را بغلہ می خورند، آہاں دال روٹی می گویند۔ وہ ایک غلہ کو دوسرے غلہ سے ملا کے کھا لیتے ہیں اور اس کو دال روٹی بولتے ہیں۔ اب وہ گوشت خور قوم، ہر کھانے میں گوشت چاہیے اس کو، اور اس کو یہاں کا کھانا بڑا عجیب سا لگا، تو اس نے اس کو نوٹ کر لیا ڈائری میں، کہا آہاں غلہ را بغلہ، ایک غلہ کو دوسرے غلہ کے ساتھ ملا کے کھا لیتے ہیں، آہاں دال روٹی می گویند، اس کو دال روٹی کھا۔ اب دوسرا تاثر اس نے قائم کیا
یک بالشت جامہ می پوشند آہاں بہشتی می گویند. بہشتی کا مطلب جنتی. بہشت مانے کیا ہوتا ہے؟ جنتی. تو ہندوستانی لوگ ایک بتے کا کپڑا پہنتے ہیں اس کو جنتی بولتے ہیں. کتنا بڑھیا تاثر قائم کیا ہندوستانیوں کا. ہائے ہائے. یک بالشت جامہ می پوشند آہاں بہشتی می گویند. اس کو بہشتی، ایک بتے کا کپڑا باندھتے ہیں اس کو بہشتی کہتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے ان نمازی نوجوانوں پر جو ایک دم سے وہ ٹی شرٹ نہیں ہے، بہشتی شرٹ ہے، وہ ایک بتے ہی کا ہوتا ہے جو اوپر. ہماری لڑکیوں کی نماز کی فکر کر لیجئے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے. فکر کر لیجئے، نماز پڑھیں اور ان کی نماز ہو. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو نماز کی تاکید کریں اور کہیں کہ صاحب ہم نے کہا تھا وہ نماز پڑھنے لگی ہیں. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نماز ان کی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اس کی بھی فکر کریں. حالات کا رخ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کدھر جا رہے ہیں. ہمارے بڑے بہت رو رہے ہیں، رات رات بھر روتے ہیں، بہت فکر مند ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم اپنی فکر کر لے، فکر اس کے اندر آ جائے. ایک دم کھلے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سن لو، کان کھول کر سن لو کہ اب بلڈوزر تمہاری مسجدوں پہ چلنے والا ہے. آپ کے پاس اپنے ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہونی چاہیے. ووٹ کی طاقت ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بڑے بڑے لوگ ایک دم کوردہ گاؤں میں ان کی گاڑیاں ندی میں پھنس جاتی تھیں اور گاؤں سے 10-20 آدمی جا کے ٹھیل کے ان کی گاڑی کو پار لگاتے تھے. کیوں آئے ہو گاؤں میں؟ بھائی اس گاؤں میں تو بجلی کا پول بھی کھڑا ہوا نہیں ہے، آپ کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آئے ہیں. یہی کہا، آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اور اس بستی میں سب کے سب الحمدللہ کلمہ والے تھے، لیکن ان کو فکر تھی کہ یہ کلمہ والے اتنے متحد ہیں کہ اگر یہ ایک ہو کر کے ووٹ ڈال دیں گے نا تو ہماری نیا پار لگ جائے گی. پہلے تو انہوں نے سازش کر کے ہمارے اس طاقت کو کمزور کر دیا، اور اب تو کھلے عام لاکھوں لاکھ کی تعداد میں نام غائب ہو رہا ہے. ووٹر لسٹ سے سن لیجئے، سب لوگ سن لیجئے، بوڑھے بزرگ بھی سن لیں، نوجوان بھی سن لیں. 18 سال کی عمر ہمارے نوجوانوں کی ہو جاتی ہے، لڑکوں کی لڑکیوں کی کوئی فکر نہیں. نہ ان کو شادی کی فکر ہے، نہ ان کو ووٹ دینے کی فکر ہے. ان کو صرف موبائل کی فکر ہے، ان کو صرف نوکری کی فکر ہے، ان کو صرف پیسہ کمانے کی فکر ہے. لیکن آپ کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو اپنے ووٹ کو سیدھا کر لو. 18 سال کی عمر ہو گئی، جلدی سے کوشش کر کے آپ اپنا نام ووٹر لسٹ میں لگائیے. اس کے جو ترکیب ہیں کیجئے، مدد لیجئے، جس سے بھی مدد لینا، اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے خرچہ کیجئے، مگر 18 سال کی عمر آتے آتے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں آنا چاہیے، لڑکا کا بھی لڑکی کا بھی. اور جن کا نام پہلے سے ہے وہ پلٹ پلٹ کر کتاب دیکھتے رہیں، جا کر مانگ مانگ کے لسٹ دیکھتے رہیں کہ نام ہے بھی کہ نہیں. مٹ گیا نام، لاکھوں کی تعداد میں مٹ گیا. ابھی حملہ یو پی پر ہو رہا بہت زبردست طریقے پر. ہم لوگ بہار والے بے فکر ہیں کہ یہاں تو بہت اچھا ہے. اچھا کب تک ہے؟ ان کی ہماری کوئی خاندانی رشتہ داری ہے کیا؟ وہ ان کی کرسی ہمارے ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے. جس دن وہ دیکھ لیں گے کہ اب ان کو ووٹ کی ضرورت نہیں، وہ لاکھ مار دیں گے، کنارے کر دیں گے. اور پھر کل وہ کریں گے جو وہاں ہو رہا ہے نا وہ یہاں بھی ہوگا. اس لیے بے فکر ہونا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے. اپنی مضبوطی ہماری ذمہ داری ہے کہ ابھی سے وہ 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلے سارے مسلمان سارے جھگڑوں کو مٹا دیں، سارے باتوں کو ختم کر دیں کہ ہم کون ہیں. بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اپنی نظر میں چاہے مسلمان ہیں چاہے نہیں، ان کی نظر میں ہم مسلمان ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، دوسروں کو نہ سمجھیں، دوسرے ہم کو نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن ان کی نظر میں تو آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان.
تو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں دیکھ لے، نہیں ہے تو کروا لے، لگوا لے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور صرف اس میں خوش ہو جانا کہ ہم تو بہت ترقی پر ہیں، نقصان ہوگا۔ بڑی اچھی مثال دیا ہے، 2 منٹ آپ کا لگ جائے گا لیکن آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا۔ آپ جو ترقی مانتے ہیں نا، بڑے اللہ والے نے ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ کا بیٹا ایک سائیکل پر چڑھ کر اوپر سے، پل کے اوپر سے نیچے ڈاؤن میں آ رہا ہے، اور سائیکل میں بریک نہیں ہے، تو ڈھال میں تو ویسے ہی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے سائیکل کی، اور اگر بریک نہیں ہے تو اس کی اسپیڈ کا کیا ٹھکانہ ہے نا۔ ادھر ابا کھڑے ہیں، ادھر امی کھڑی ہیں، اور تالی مار رہے ہیں کہ میرا بیٹا تو برق رفتاری سے سائیکل پر چڑھ کے نیچے آ رہا ہے، اور نیچے گڈھا ہے، نیچے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، گڈھا ہے، اور دونوں تالی مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ گڈھے میں گرے گا، اتنی رفتار کے ساتھ گرے گا، تو پھر باپ ماں کے لیے رونے کے سوا کچھ بچے گا کیا؟ فرمایا ہماری نسلیں اسی برق رفتاری سے تیز بغیر بریک والی سائیکل کے ساتھ وہ ترقی کر رہے ہیں، دنیا کی طرف، گناہوں کی طرف، غلطیوں کی طرف، بدعمالیوں کی طرف ترقی کر رہے ہیں، اور آگے جہنم کا گڈھا ہے۔ باپ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لے، ورنہ یہ اگر بیٹا برباد ہو گیا، بیٹی برباد ہو گئی، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔